وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفات توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، اور پیدا کرنے کے بعد مقصد زندگی، مقصد حیات کو بھی واضح کر دیا تاکہ بندے بھول میں نہ رہیں۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے جینے کا مقصد میں ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کے تحت کھڑے ہوا ہوں وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ محترم حضرات، آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یا جس مہینے میں ہم لوگ داخل ہیں، یہ مہینہ ان عظمتوں والے اور ان حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یوں تو دیگر ایام میں بھی ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھنا، یہ تو حرام ہے ہی، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں ان کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے جس مہینے میں ہم داخل ہیں اس مہینے کے ابتدائی ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی ابتدائی ایام کو ہم گزار کر اس مہینے کی 5ویں تاریخ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے یہی جو ابتدائی ایام ہیں، ان ایام کی عظمت اور فضیلت اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک سارے مہینوں سے زیادہ ہے۔ میں نے ان ابتدائی ایام کی کیا فضیلت ہے، یا ہمارے جو گاؤں کے علماء کرام ہیں انہوں نے جو مغرب میں دروس چالو ہیں، دروس ہو رہے ہیں ہر دن، ان دروس میں ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے بات کی جا چکی ہے اور بیان کی جا چکی ہے، لیکن دوبارہ پھر سے وضاحت کرنے کا مطلب اور مقصد میرا صرف یہی ہے کہ ہماری اس بستی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود 5 وقتہ صلاتوں میں چند ہی افراد نظر آتے ہیں،
اکثریت کی تعداد غائب ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ درس میں موجود ہوں گے، جو لوگ صلاۃ کے پابند ہوں گے، انہی لوگوں نے ان ایام کی فضیلتوں کو سماعت فرمائی ہوگی، باقی دیگر لوگ اس سے قاصر ہیں۔ تو یاد دہانی کے طور پر میں پھر سے ان ایام کی مختصراً وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ تو ان ایام کی عظمت اور فضیلت اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک اتنی ہے کہ رمضان المبارک کے ایام کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احمد کی روایت ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو، اسی معنی کی حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی، اپنی کتاب میں لایا ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کی فضیلت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان ایام میں کوئی بھی عمل کرو خیر کا عمل ہونا چاہیے، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے، تو ذرا بتائیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اللہ رب ذوالجلال کی راستے میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے، وہ اسلام کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہے، وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہے، کیا اس کا عمل بھی ان ایام کی عمل کے بالمقابل پھیکا پڑ جائے گا؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ اگر کوئی شخص جہاد میں نکل رہا ہے، وہ جہاد کو جا رہا ہے، اس کا عمل بھی ان ایام میں کیے جانے والے عملوں سے نیچے ہے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی شخص جہاد کو نکلا، اس نے اپنے اللہ کے راستے میں اپنی مال کو بھی لگا دیا اور اپنی جان بھی اپنی جان بھی گوا دی، اپنی جان بھی دے دی، وہ شہید ہو گیا، تو اس کا مقام الگ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب اس حدیث کو سنا تو راوی حدیث سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث کو سننے کے بعد یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وضاحتوں کو سننے کے بعد ان کا عمل اتنا بڑھ گیا، ان ایام میں وہ اس قدر خیر کے کاموں میں جستجو کرتے اور محنت کرتے کہ دوسرے صحابہ کرام کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل پڑ جاتا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ایام میں عموماً عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ طرز عمل ہونا چاہیے، ہماری بھی یہ پیروی ہونا چاہیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان ایام میں روزہ رکھیں۔ لیکن اگر ہم کسی وجہ سے یا کوئی پریشانی کے باعث روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ صرف ایک روزہ رکھنے کی فضیلت آپ ذرا سنیے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں رب ذوالجلال کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے گزشتہ 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا اور آئندہ آنے والے یا سرزد ہونے والے 1 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ صرف ایک روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔
اسی طریقے سے ان ایام میں جو خصوصاً عمل کرنے کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، ان میں سے ایک عمل رب ذوالجلال کا ذکر کرنا ہے۔ ہمیں زیادہ سے یوں تو اللہ رب العالمین کی ہمیں حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار، کبریائی اور بڑھائی دن کے ہر دن میں کرنا چاہیے، سال کے ہر ایام میں کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کچھ مواقع ایسے عطا فرماتا ہے جن موقعوں کو ہم غنیمت جانتے ہوئے اگر ان موقعوں پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں تو ہم مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہوا کرتا تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں ہم اللہ رب ذوالجلال کا خصوصاً ذکر کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ تو ہمیں ان ایام میں خصوصاً چاند دکھنے کے بعد سے لے کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کبریائی کے الفاظ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسے الفاظ ہم چلتے پھرتے ادا کرتے رہیں۔ یہ ایام جو ہیں یہ ذکر کے ایام ہیں، ان ایام میں ہم اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھتے ہوئے اپنے ان ایام کو گزاریں۔ محترم دوستوں، یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے انہی ایام میں سے ایک دن عبادت کا، ایک دن قربانی کا بھی ہے۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے وہ ہر سال اپنی جانب سے قربانی کرتے رہے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اس قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، اسی وقت سے قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ تَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یہ آیت ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ ابن آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیجئے کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا اس قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود انسان کی تاریخ ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ہر دور میں وقت کے ساتھ ساتھ قربانی کی قبولیت کے قربانی کرنے کا طریقہ بھی بدلتا رہا ہے۔ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ قربانی کو پیش کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس جو قربانی قبول ہونے والی رہتی تھی اس کو وہ جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر جس قربانی کو آگ نے جلا دیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا، تو گویا کہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ قربانی کا طریقہ بھی مختلف رہا ہے۔ یہ قربانی جو آج ہم کرتے ہیں، یہ قربانی کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے ماخوذ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرنے، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قربانی کا جو طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ایک اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے آرزو ظاہر کی، اور قربان جائیے اس نیک اولاد پر بھی، جب باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی آرزو پیش کی، بیٹے سے آرزو کی، تو بیٹا کیا جواب دے رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ اس کو کر گزریے۔ تو یہ اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا یہ جو قربانی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی سنت ہے۔ لہذا ہمیں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے۔ اب قربانی کرنا یہ سنت تو ہے، لیکن سنت موقدہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، لیکن جس شخص کے پاس مال و دولت ہے، استطاعت ہے، اس شخص کو قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ علماء کرام نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات واضح کی ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلم تقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ گنہگار ہوگا، قربانی ایسے شخص کے لیے واجب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے قربانیاں پیش کریں۔ اب اس قربانی میں چند اہم باتوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کی خواہش رکھتا ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حجامت نہ بنوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاند دیکھے، ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، تو ذوالحجہ کے چاند دیکھنے سے لے کر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹائے یہاں تک کہ وہ اپنی جانب سے قربانی کر لے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے کے بعد وہ ناخن وغیرہ کاٹے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے جو ابھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ جانور کے کان میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا سوراخ ہو یا چیرا لگا ہوا ہو، یا بھی آج کل جو سرکار کے جانب جو سیل لگائی جا رہی ہے، اس سیل لگانے کی پاداش میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پیارے بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانور کی 4 خصوصیات بتائیں اور بتایا کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی جانور میں پائی جا رہی ہیں تو اس کی آپ قربانی نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز الاوراء بین اورها، کہ جو 4 چیزیں ہیں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو آپ اس جانور کی قربانی نہ کریں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو تو اس کی قربانی آپ نہ کریں، سب سے پہلی چیز۔ یا اگر کانا نہیں، اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہے، وہ دیکھنے میں ایک دم بے ڈھب لگ رہا ہے تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کی قربانی نہ کریں۔ دوسرا جانور، دوسری اس کی جو خصوصیت بتائی گئی، المریضۃ بین مرضها، کہ جانور مریض نہ ہو، مریض ہو اور ایسا مرض جو صاف ظاہر ہو۔ جانور ہم کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے تو اس کی قربانی بھی نہ کریں۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز جو بتایا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور ننگڑا ہو اور اس کا ننگڑا پن صاف ظاہر ہو رہا ہو تو ایسے جانور کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ چوتھی چیز کہ جانور اتنا لاغر ہو کہ اس کے لاغر ہونے کی وجہ سے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 چیزیں بتائیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلی چیز کہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، دوسری چیز کہ جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے، تیسری چیز کہ جانور ننگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز کہ جانور ایک دم کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین، اگر کسی جانور کے اندر تھوڑا بہت سوراخ ہے یا تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قربانی کیجیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے نقائص سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے کان میں سوراخ ہے یا تھوڑا بہت چیرا لگا ہوا ہے تو ہم ایسے جانور ڈھونڈنے کی تلاش کریں جس میں یہ چھوٹے موٹے عیب بھی نہ ہوں۔ لیکن اگر ایسا جانور ہم کو ملنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، آج کل تو یہ جو سیل لگ رہی ہے سرکار کی طرف سے ہر جانور پر ہو ہی گیا ہے، اگر دشواری ہو رہی ہے تو پھر ایسے جانور کو ہم کر سکتے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ ہم بے عیب جانور ڈھونڈیں، اگر نہیں ہے تو یہ چھوٹے موٹے عیب چل جائیں گے۔ محترم دوستوں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جانوروں میں تو عیوب ڈھونڈتے ہیں، ہمیں جانوروں میں عیوب نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے اندر بھی عیوب نظر آتے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر بھی کون سے عیب ہیں؟ قربانی کے قبول ہونے کے لیے صرف جانور میں عیب ہونا نہیں ہے بلکہ انسان میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ تقوی شعار بن جائے، بندہ رب ذوالجلال کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ مطیع و فرما بردار کس طریقے سے بننا ہے؟ پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے، جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ متقی پرہیزگار ہو، وہ صلاۃ کا پابند ہو۔ یہ صفت ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم جانوروں میں تو عیوب نکالتے ہیں لیکن ہم اپنے اندر بھی عیوب ڈھونڈیں۔ ہم جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کا بھی ان عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، تبھی رب ذوالجلال کے ہاں تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ خود اللہ رب العالمین نے قربانی کا حکم نہیں دیا بلکہ سب سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا
و مماتی للہ رب العالمین، تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے نماز کا لفظ آیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، پہلے نمبر میں اللہ رب العالمین نے نماز کو رکھا ہے، اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا ہے۔ تو محترم دوستو، ہماری قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بندے بنے۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگار بندے نہیں ہیں تو شاید کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین انہی بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو بندے متقی اور پرہیزگار ہوں۔ تو یہ صفتیں، یہ چیزیں بھی ہم اپنے اندر بھی دیکھیں، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ ہم جانور کو ذبح کر دیں، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم رب ذوالجلال کے سامنے بالکل ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آج ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، کل رب ذوالجلال کی راہ میں اگر ہماری قربانی کی بھی ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ایک ایک فرمان کو سننے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، پوری زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، وہی جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ اسی طریقے سے محترم دوستوں، یہ وقت جو ہے بڑی احتیاط کا دور ہے۔ اس دور میں ہم کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے کہ آج کا وقت کیسا ہے اور یہ دور کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو پریشانیاں نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو محترم دوستوں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، آپ لوگ پہنچ رہے ہوں گے وہاں تک کہ اسی طریقے سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے دوسری سنت کو پامال کیا جائے، دوسری سنتوں کو روندا جائے۔ محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں جس سے ہماری وجہ سے دوسرے شخص کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم خصوصاً صاف صفائی کا اہتمام کریں، کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے بھائی کا دل دکھے، دوسرے بھائی کو پریشانی ہو۔ ہم ایک سنت کو تو زندہ کر رہے ہیں لیکن دوسری سنت کو ہم روند رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا بھائی سلامت رہے۔ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، دوسروں کو پریشانی میں نہیں ڈالنا ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو۔ اور یہاں پہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانیاں کر رہے ہیں اور پریشانیوں کو، دوسرے لوگوں کی پریشانیوں کا سبب بھی بن رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے۔ تو محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر قدم ایسا اٹھائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اس کو بھی بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ جانور کو ذبح کریں تو اس وقت اوزار وغیرہ کو اس کے سامنے تیز نہ کریں، یہ اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم حتی الامکان ان اوزاروں کو دور رکھیں، خواہ ان کا تعلق آنے جانے سے ہو، لے جانے سے یا لانے سے ہو، ہر اعتبار سے ان کو پوشیدگی میں رکھا جائے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیز اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ لوگ پہنچ رہے ہوں گے، میں زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانور کے سامنے چھریوں کو تیز نہ کیا جائے۔ تو جب جانور کے سامنے چھریوں کو تیز کرنے سے منع کیا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ انسان جو ہیں، انسانوں کو بھی اس سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ایک جانور کی حفاظت کی اتنی تلقین کر رہا ہے تو یہ اشرف المخلوقات بدرجہ اولیٰ ہے۔ تو محترم دوستوں، گزارش اس بات کی ہے کہ یہ زمانہ بڑا محتاج کا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احتیاطی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، یہ جو فضیلت والے چند ایام بچے ہیں، ان میں تیری زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔